بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ساری کی ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت ساری ہی خوبیوں کے مالک ہیں اور ہر کمی اور کوتاہی سے اللہ پاک کی ذات پاک ہے۔ جس طرح زمین و آسمان، سورج، چاند، ستاروں کو اللہ نے پیدا کیا، یہ کہنا ہر بچے کے لیے آسان ہے۔ اسی طرح حالات کے پیدا کرنے والے بھی اللہ پاک ہیں۔ ہم سب کی زندگی میں جو بھی حال آ رہا ہے، اچھا یا برا، صحت کا یا بیماری کا، عزت کا یا ذلت کا، چین کا، امن کا، سکون کا، یہ ہر حال اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ پاک ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا، ایک مختصر سے وقت کے لیے بھیجا، اور یہ چاہا کہ میرے بندے جو ہے میری عبادت کریں، مجھ سے لو لگائیں، ہر خوشی میں ہر غم میں میری ہی طرف رجوع کریں اور مجھے ہی پکاریں۔ اللہ رب العزت کو جب بندہ اللہ پاک کو مدد کے لیے پکارتا ہے، اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ یا بندی اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کرتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتے کے سامنے فخر کرتے ہیں، دیکھو یہ میرا بندہ یا میری بندی یہ سمجھتی ہے کہ اس کا کوئی معاف کرنے والا ہے، اس کا کوئی رب ہے جو اس کو معاف کرنے والا ہے، کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت کو شرک بالکل پسند نہیں ہے، اور مشرک سے اللہ رب العزت سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی اور کو پکارنا یا عبادت میں شرک کرنا، ایک یہ کہ دل کا رجحان جو ہے ساری کی ساری مخلوق سے ہٹ کے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف ہو جائے۔ جیسے حضرت ابراہیم صاحب نے فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں نے ساری بنی ہوئی شکلوں سے منہ موڑ کے ایک اکیلے بنانے والے کی طرف کر لیا۔ کلمے میں ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اس میں ہم نے اسی بات کا اقرار کیا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے وجد میں آ کے کلمے کا مفہوم اس طرح بیان کرتے تھے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اے اللہ تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے۔ یعنی جس طرح شروع میں کلمے میں نفی کی گئی ہے اللہ کے علاوہ ہر چیز کی، اسی طرح ان الفاظ میں بھی ہے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اے اللہ تو سب کچھ ہے اور تیرا سب کچھ ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی ہم نے اسی بات کا اقرار کیا ہے۔ یہی ہم ہر نماز کی حرکت میں کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ مولانا طاہر الامین صاحب نے یہاں بیان میں ارشاد فرمایا، جو کچھ چاروں کتابوں کے اندر ہے وہ سب کا سب سورہ فاتحہ کے اندر آ گیا، اور جو کچھ سورہ فاتحہ کے اندر ہے وہ اس ایک آیت کے اندر آ گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ کو مانتے ہیں اور تجھ ہی سے مانتے ہیں۔ فرمایا اگر ہم نے کسی کو یہ کہا، یہ دعوت دی کہ بھئی دیکھو اللہ ہی کو ماننا ہے اور اللہ ہی سے ماننا ہے، تو ہم نے تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک سب کی دعوت دے دی۔ تو اس لیے خود بھی ہمارا دل کا رجحان یہ ہو کہ اللہ پاک کی بندگی کرنی ہے، اور اللہ پاک کی بندگی جو شروع ہوتی ہے وہ تصحیح نیت سے شروع ہوتی ہے۔ ہر عمل میں آدمی کی نیت جو ہے وہ درست ہو جائے۔ بہت سارے اعمال مفتی تقی اسماعیل صاحب دعوت کا فرماتے ہیں کہ بہت سارے اعمال ہم عادتاً کر لیتے ہیں اور جس کے لیے ہماری کوئی نیت نہیں ہوتی، لیکن تصحیح نیت یہ ہے کہ ہر عمل سے پہلے نیت کی جائے، اور صحیح نیت کیا ہے؟
صحیح نیت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے ہر عمل، چاہے ہمارا گھر کا کوئی کام کاج ہے، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، تسبیحات، یہ تو آدمی الحمدللہ اللہ کے لیے کرتا ہی کرتا ہے، لیکن مسلمان کے لیے 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ دین ہے۔ اس کا کھانا پکانا، اس کا گھر کا کام کاج کرنا، صفائی ستھرائی کرنا، اور بھی بچوں کا جو ہے خیال کرنا، شوہر کا خیال کرنا، رشتہ داروں کا خیال کرنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا، آنے والوں کے ساتھ خوش مزاجی سے بات کرنا، ان سب میں بھی رضا صحیح نیت کیا ہو کہ میں اس سے اپنے اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتی ہوں، تو ہر عبادت، ہر ہمارا کام جو ہے وہ عبادت بن جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا پیش ہوئی کہ یا رسول اللہ، یہ مرد لوگ جو ہے جہاد میں شریک ہوتے ہیں، مریضوں کی عیادت کرتے ہیں اور دین کے دوسرے کاموں میں بڑھ کے حصہ لیتے ہیں، ہم لوگ جو ہے گھروں میں ان کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، گھر کے خیال کرتے ہیں، گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہیں، ہم یہ مرد لوگ تو ہم سے بہت آگے نکل گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ سوال سن کے بہت خوش ہوئے اور صحابہ کرام نے فرمایا کہ دیکھو کتنا اچھا سوال کیا۔ صحابہ کرام نے بھی تعجب پیدا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اسماء سن، اور جن کے پاس سے تو آئی ان کو بھی سنا دیں کہ جو عورت اپنے شوہر کی خوشنودی کا خیال کرے گی اور گھر کے کام کاج میں لگی رہے گی، وہ ثواب میں مردوں کے برابر ہے۔ تو اس لیے ہم بھی یہ سمجھیں کہ ہمارے گھر کے کام کاج جو ہے یہ سارے کی سارے اس وقت عبادت بن سکتے ہیں کہ جب ہم اس میں نیت کیا کریں، اپنے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کریں، اور ان اجر الا اللہ، اور ان سب کاموں سے بدلہ جو ہے ہم کسی سے بھی کچھ نہیں چاہتے، ہم تو ان سب کاموں کا بدلہ اللہ رب العزت سے چاہتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا کہ جو عموماً جو ہے ہم نے تو اس کے ساتھ یہ کیا، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، اور وہ تو عورتوں میں کیسی عادت ہوتی ہے کہ بھائی یہ کسی نے کوئی ہمارے جو ہے سلوک کا خیال نہیں کیا، تو شکوے شکایت کی عادت جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گی۔ ہم نے کسی سے کچھ لینا ہی نہیں ہے، ہم نے تو جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اس کا بدلہ جو ہے اللہ ہی سے چاہنا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، بہت ہی عجیب حدیث شریف ہے، بظاہر اس پہ غور کیا جائے تو اس میں کوئی مطابقت نظر نہیں آتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان اخلاص کا نام ہے، ایمان اخلاص کا نام ہے، اور دوسری جگہ ہے کہ اخلاص ہی ایمان ہے۔ اب ایمان کیا ہے اور اخلاص کیا ہے، بظاہر اس کی کوئی مطابقت نظر نہیں آتی۔ علماء کرام سے پوچھنے کے بعد پتہ یہ چلا، فرمایا کہ جس کا کامل یقین اللہ رب العزت کی ذات پہ ہوگا کہ میرے معبود صرف اور صرف اللہ پاک ہیں، اور میرے سارے کاموں کو بنانے والے صرف اللہ پاک ہیں، نفع بھی اللہ کی طرف سے ملے گا، نقصان بھی اللہ کی طرف سے ملے گا، عزت بھی اللہ پاک دیں گے، ذلت بھی اللہ پاک دیں گے، صحت بھی اللہ پاک کی طرف سے ملے گی، بیماری کا حال بھی اللہ کی طرف سے آئے گا، اور دنیا میں بھی ساری کی ساری خیریں اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہیں۔ اور جو یہ اکثر کہے گا، یہ جملہ بہت پیارا جملہ ہے کہ مجھے اب تک جو کچھ بھی ملا ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ملا ہے، اور آئندہ بھی جو کچھ ملے گا وہ اللہ ہی کے فضل سے ملے گا۔ کوئی کسی کو دیتا نہیں ہے اس وقت تک جب تک اللہ پاک نہ چاہے۔ نماز کے بعد کی ایک دعاؤں میں سے یہ دعا ہے کہ اللہ جس کو تو عطا کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو تو روک لے اس کو کوئی عطا کر نہیں سکتا۔ تو جس کا کامل یقین یہ ہوگا کہ بھائی کوئی بھی کسی کو نہ نفع دینے والا ہے، نہ نقصان دینے والا ہے، نہ نجات دینے والا ہے، نہ قید کرنے والا ہے، نہ کوئی کسی کو ماننے والا ہے، نہ کسی کو کوئی ذلیل کرنے والا ہے، ہر حال جو ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ دنیا کے سارے کاموں کے بنانے والے بھی صرف اور صرف اللہ ہے،
اور آخرت کے سارے کاموں کو بنانے والے بھی صرف اللہ ہے۔ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی جو ہے کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کا نقشہ کھینچا ہے، ہر شخص دوسرے شخص سے بھاگ رہا ہوگا، قریب کے رشتے دار بھی جو ہے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، کہیں دنیا میں اپنا کوئی احسان یاد دلا کر مجھ سے جو ہے نیکی کا مطالبہ نہ کر لیں، ابھی تو میرا حساب باقی ہے، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس دن بھی جو ہے سارے کے سارے انبیاء اسلام بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ اس دن بھی مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، بدلے کے دن کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس دن بھی اللہ پاک ہی کام آئیں گے۔ جب نزا کا عالم ہوتا ہے اس وقت نہ مال کام آتا ہے، نہ بچے کام آتے ہیں، نہ کوئی اور کام آتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل کام آتا ہے۔ اعمال کے اوپر اللہ رب العزت ایک فرشتے کو سراہنے بھیجتے ہیں جو اس کو کلمے کی تلقین کرتا ہے، اور جو ہے بندی جو ہے یا بندہ جو ہے اس کلمے کا ورد کرتا ہے، اور اس کی موت جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے ہوتی ہے، اس میں خاتمہ اس کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ بھی صرف اور صرف اللہ کے فضل ہی سے ہوتا ہے۔ تو جس کا کامل یقین اللہ رب العزت ہی سے ہونے کا ہوگا، اس کا سارا عمل بھی اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ اور جس کا ایمان یقین کمزور ہوگا کہ بھئی اچھا سلوک کرنے سے، اچھا برتاؤ کرنے سے، اچھا مہمان نوازی کرنے سے میرے بھائی لوگ جو ہے اچھا سمجھیں گے، اور لوگ جو ہے ہمارے ساتھ بھی اچھا ہی کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے پھر جو ہے ریاکاری شروع ہوتی ہے۔ یہاں سے ریاکاری کا دروازہ کھلتا ہے کہ بھئی کچھ ان کے لیے اچھا کر لو، لیکن ہمارے لیے اچھا کر لو۔ ذرہ بھر بھی کوئی کسی کو نفع دے نہیں سکتا، کوئی کسی کو عزت دے نہیں سکتا، کوئی کسی کو وقار دے نہیں سکتا سوائے اللہ رب العزت کے ذات۔ اللہ رب العزت کی ذات تو اتنی بڑی ذات ہے، جب کسی کو ہلاک کرنا چاہتی ہے، کسی کو تباہ کرنا چاہتی ہے، تو اس سے جو ہے اس کو اس کی سلطنت کے اندر رہتے ہوئے، اس کی آسائش کے اندر رہتے ہوئے، اس کی مال و دولت اسباب کے اندر رہتے ہوئے اللہ پاک جو ہے ذلیل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کو لے کے نکلے اور سامنے جو ہے سمندر آ گیا، اور اللہ رب العزت کے فضل سے، اللہ کے حکم سے آپ نے لاٹھی ماری اور سمندر میں راستے پیدا ہو گئے، اور آپ دوسری طرف جو ہے چلے گئے، اور فرعون جو اپنے لشکر کے ساتھ اس میں جب سمندر میں اپنے لشکر کو ڈالا تو وہ اپنے ملک کے اندر تھا، اپنی سلطنت کے اندر تھا، اپنی حکومت کے اندر تھا، اپنی بادشاہت کے اندر تھا، اپنی فوج کے ساتھ تھا، اپنی شاہی سواری، شاہی لباس کے ساتھ تھا، شاہی تاج کے ساتھ تھا، ہتھیاروں کے ساتھ تھا، مال و زر کے ساتھ تھا۔ اللہ رب العزت نے اس سے ایک سوئی کو بھی نہیں چھینا، اور اس کو ساری اس کی جاہ و جلال کے ساتھ، لاہو لشکر کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو غرق کر دیا، ذلیل کر دیا، قیامت تک کے لیے اس کو جو ہے ذلت کا، عبرت کا جو ہے نشان بنا دیا۔ تو دنیا کا بڑھائی نقشہ کوئی بڑے سے بڑا بھی ہو، بڑے سے بڑا بھی، ہمارا تو ہم سب کے نقشے تو بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، جو ہمارا رکھ رکھاؤ ہے وہ سب بہت چھوٹا سا ہے، بہت تھوڑا سا ہے۔ تو جب بادشاہوں کی بادشاہت ان کو ذلت سے نہیں بچا سکی، ان کو ہلاکت سے نہیں بچا سکی، ان کو ابدی ناکامی سے نہیں بچا سکی، تو ہمارا یہ رکھ رکھاؤ اگر دنیا داری کے لیے ہوا، لوگوں کے لیے ہوا، تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور اللہ رب العزت میں اگر ہوتا ہے، حضرت بلال دانو حبشی غلام تھے، کوئی جائیداد نہیں، کوئی سرمایہ نہیں، کوئی گھر نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو عزت والا کر کے دکھا دیا۔ ابو ہریرہ دانو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر بادشاہ تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، سن 7 ہجری میں ایمان لے کر آئے، اور صرف 3 ساڑھے 3 سال جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ بھوک کی شدت سے زمین میں بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے تھے، لوگ مرگی کا دورہ سمجھ کے پیروں کے پاؤں رکھتے تھے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان سب حالات کے باوجود ان کو عزت والا کر کے بتایا۔ آج رئیس المحدثین ہیں۔ تو اس لیے عزت جو ہے نا، اور دنیا کے کاموں میں، دنیا والوں کی رضا جو تلاش کرنے میں نہیں ہے، عزت تو جو ہے صرف اور صرف
اللہ رب العزت کی رضا کو چاہنا ہے. اور حضور اللہ پاک کی رضا کس میں ملتی ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہہ دیجیے میرے ان بندوں سے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، فاتبعونی، آپ کا اتباع کریں، میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا، یغفر لکم ذنوبکم، اور ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ رب العزت کی محبوبیت بھی ہے اور مغفرت بھی ہے اور جنت کا دخول بھی ہے اور جہنم سے آزادی بھی ہے. اعمالوں کی قبولیت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. ہمارا لوگوں کے ساتھ سلوک جو ہے، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ سلوک جو ہے، وہ کس پہ ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں کے ساتھ. فرمایا کہ اچھے اخلاق والے جو ہے دن کے روزے رکھنے والوں سے اور رات کی شب بیداروں سے زیادہ آگے بڑھ جائیں. اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے جو مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے. فرمایا کہ اچھے اخلاق والوں کے اعمال کا وزن بڑھا دیا جاتا ہے. کوئی شخص ہے یا کوئی عورت ہے، وہ جو ہے بہت اچھے اخلاق والی ہے، لوگوں سے خوشی کے ساتھ ملتی ہے اور نرمی کے ساتھ بات کرتی ہے، سلام میں پہل کرتی ہے، لوگوں کی غلطیوں پہ درگزر کرتی ہے. اس کی جو نماز کا وزن ہے، اس کی تلاوت کا وزن، اس کا ذکر کا وزن، ٹھیک ہے نا، یہ سب کا سب بہت زیادہ وزنی ہوگا. اس کے بالمقابل کوئی مرد یا کوئی عورت ایسی ہے کہ جو ترش ہو، چڑچڑی ہو اور جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے غصے کے ساتھ بات کرنے والی ہو، لوگوں کے غلطیوں کو معاف کرنے والی نہ ہو، تو اگر وہ نماز پڑھے گی، وہ ذکر کرے گی، وہ تلاوت کرے گی، وہ روزہ رکھے گی، اس کے ہر عمل کا وزن جو ہے ہلکا ہوگا. تو اس لیے جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آدمی جو ہے اپنے اخلاق کو اچھا کرے، دل کو جو ہے ہر ایک سے صاف رکھنا. ابھی رمضان مبارک سے پہلے ہم نے ایک بزرگ کا بیان سنا. ہم نے کہا دیکھو بھائی، جس طرح کسی بھی برتن کے اندر کوئی قیمتی چیز ڈالنی ہوتی ہے، کوئی اچھی چیز پکانی ہوتی ہے، تو پہلے برتن کو اچھی طرح سے صاف کرتے ہیں، اس کو مانڈا کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے. تو میں رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے جو ہے ہم اپنے دل کے برتنوں کو جو ہے اچھی طرح سے صاف کریں. اور یہ صفائی کیسے ہوگی؟ یہ استغفار کے ذریعے سے ہوگی. استغفار کی کثرت، اللہ سے اپنے گناہوں کو معافی چاہیں. اور اللہ رب العزت کو استغفار کے ذریعے استغفار کرنے والے اللہ پاک کو بہت محبوب ہیں. اے ابن آدم، تو زمین اور آسمان کے خلا کو اپنے گناہوں سے بھر دے، پھر مجھ کو پکارے گا تو مجھے معاف کرنے والا پائے گا. ماں علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کا، صرف آسمان دنیا کا اور زمین کا جو خلا ہے اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے آنے والے انسان جاری زندگی اپنے گناہ کرتے رہیں پھر بھی اس خلا کو نہیں بھر سکتے. تو اس لیے جو ہے استغفار کا اہتمام کرنا اور دل کو جو ہے ہر ایک کی طرف سے صاف کرنا. دل صاف کیسا ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی بھی زیادتی ہوئی، کسی نے کوئی بھی مجھے تکلیف پہنچائی، کسی نے کوئی بھی میرے سے جو ہے بات کی، تانا دیا اور میری دل شکلی کی، لیکن میں نے اس کو اپنی طرف سے معاف کیا. مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی کو حضور سامنے گزرے تو حضور نے فرمایا جس کو جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ. ایک صحابی جو ان کے گھر چلے گئے، مہمان بن کے ٹھہرے اور 3 دن تک ان سے ساتھ رہ گئے. کیا خاص عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی؟ لیکن کوئی سارے اعمال جیسے جو اور صحابہ کرام کرتے تھے وہی عمل کرتے تھے. کوئی ایسا خاص عمل جو ہے خاص عمل جو ان کو نظر نہیں آیا. تو 3 دن کے بعد انہوں نے آنے کی، رہنے کی غرض بیان کری کہ میں تو اس لیے آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی تھی. میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کیا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. تم نے میرے دن بھی دیکھ لیا، تم نے میری راتیں بھی دیکھ لی، میرے تو یہی اعمال ہیں. تو جائیں لگے. تو پھر انہوں نے ان کو بلایا کہ ہاں ایک عمل جو ہے وہ میں یہ کرتا ہوں، جب میں سوتا ہوں تو اپنے دل کو سب کی طرف سے بالکل صاف کر کے سوتا ہوں.
کسی کی قدرت کسی کی طرف سے کوئی میل جو ہے میرے دل میں نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک یہی عمل ہے آپ کا جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ سب کا سب ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ ہر ایک کی طرف بات یہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کو معاف کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب سے کے سامنے ذکر آیا کہ بھئی کہ فلاں جو ہے خادم جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ غلطیاں کرتا ہے، میں کتنا معاف کروں ان کو؟ تو انہوں نے کہا بھائی جتنا تو اللہ سے اپنے لیے معاف کرانا چاہتا ہے اتنا معاف کر۔ یہاں تک کہ اگر دل میں 70 مرتبہ بھی کوئی غلطی کرے پھر بھی وہ معافی چاہے تو آپ اس کو معاف کریں، یہ اللہ پاک کی سنت ہے۔ اس لیے درگزر کرنے کو اور جو ہے معاف کرنے کو ہم جو ہے اپنا شعار بنا لیں گے۔ حقوق اللہ رب العزت معاف کر دیں گے کہ بندوں کے حقوق جو ہے وہ معاف نہیں ہوں گے۔ فرمایا میری امت کا مفلس ترین شخص کون ہے؟ جو اعمال کو پہاڑوں کے برابر لے کے آئے گا، بہت تلاوت کی ہوگی، بہت تسبیحات کی ہوگی، بہت ذکر کیا ہوگا، بہت نوافل پڑھیں گے، بہت نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن لوگوں کے ساتھ جو ہے بد اخلاقی کا ثبوت دیا ہوگا، لوگوں کے ساتھ ترشوئی سے پیش آئیں گی، لوگوں کی غیبت کی ہوگی، تو پھر جو ہے قیامت کے دن مطالبہ کرنے والے آئیں گے کہ اس نے میری غیبت کی، اس نے میری برائی کی، اس نے مجھے برا چاہا، اس نے میرے ساتھ ڈانٹ ٹپٹ کی، اس نے مجھے جو ہے بہت جو ہے کھری کھری باتیں سنائی۔ تو اللہ رب العزت کے اس دن جو وہاں پہ جو ہے نہ دینار کام آئے گا، نہ درہم کام آئیں گے، نہ روپیہ کام آئے گا، نہ پیسے کام آئیں گے، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ وہاں پہ تو جو ہے نیکیوں کا حساب برائیوں سے کیا جائے گا۔ تو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ بھئی اس سے جو ہے اس کے اعمال نامے جو نیکیاں ہیں وہ تم دے دو۔ تو مطالبے والے آتے جائیں گے اور نیکیاں لیتے جائیں گے، لیتے جائیں گے، لیتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں رہے گی۔ مطالبے والے پھر بھی بچے رہیں گے، تو پھر وہ ان کے گناہ جو ہے اس پہ لاد دیے جائیں گے۔ یہ کس وجہ سے؟ صرف اور صرف بد اخلاقی کی وجہ سے، ظلم اور زیادتی کی وجہ سے۔ اس لیے رمضان مبارک کا مہینہ ہے، قیمتی مہینہ ہے، اس میں جو ہے بہت جو ہے لوگوں کا جو ہے عبادت کی طرف رجحان ہوتا ہے، لیکن جو ہے اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ بھئی ہم سب کو جو ہے اپنے دل سے معاف کر لیں، جس تک ہماری پہنچ ہو بھئی ہم سے زبان سے معافی چاہ لیں، اور جن کی طرف پہنچنا کہنا سننا مشکل ہو بھئی ان کی اپنی طرف سے معاف کر کے ان کے لیے استغفار کریں۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ ہے، کرنے والے اعمال کیا ہیں؟ سب سے زیادہ اہم تو جو ہے فرض نمازوں کا اہتمام ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا پڑھنا جو ہے سب سے زیادہ افضل ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے اول وقت میں نماز پڑھنا، جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے فوراً ہم نماز ادا کر لیں گی تو ہمیں جیسے مردوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اللہ پاک کی ذات سے امید ہے ہمیں بھی ویسا ہی ثواب ملے گا۔ عورتیں گھر کے کاموں میں مشغول رہتی ہیں، اب پڑھ لوں گی، اب پڑھ لوں گی، اب پڑھ لوں گی، اتنے میں جو ہے بالکل جو ہے دوسری نماز کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ تو نماز میں سستی نہ کی جائے، بلکہ جو ہے سب سے پہلے فرض نمازوں کو پورا جائے۔ فرض نمازیں جو ہے اس کا وزن جو ہے نا اللہ رب العزت کے بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ آپ کا سب سے زیادہ قرب کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا گیا ہے کہ فرائض کے ذریعے سے۔ اب فرائض میں صرف نمازیں شامل نہیں ہیں، فرائض کے اندر جو ہے روزے بھی شامل ہیں، زکوٰۃ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے نا، جتنے بھی فرض حلال کمانا، حلال کھانا بھی فرائض میں ہے، والدین کے ادب و احترام کرنا بھی فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ تو اس لیے جتنے بھی فرائض ہیں ان سب کے سے اللہ پاک کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے مرادیں جو پوری ہوتی ہیں، دعائیں جو پوری ہوتی ہیں وہ فرائض کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں۔ حاجتیں، دعائیں جو ہیں صحابہ کرام جو اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو فرائض کے لیے اٹھا رکھتے تھے کہ فرض نماز کا وقت آئے گا اس کے بعد جو ہم اپنی اس حاجت کی دعا کریں گے۔ فرائض کے ذریعے سے جو ہماری فرض نمازیں ہیں، حضرت عمر تعالیٰ کے سامنے ذکر آیا کہ بھئی آج فلاں صحابی سلمان جو ہے آج فجر کی نماز میں نہیں تھے، گھر پہ پہنچے ان کی،
تو ان کی والدہ نے فرمایا کہ رات بھر نفلیں پڑھتے رہے، صبح نماز کے وقت سے پہلے آنکھ لگ گئی تھی، اس لیے جو ہے جماعت میں حاضر نہیں ہوئی۔ حضرت عمر نے فرمایا میں رات بھر سوتا رہوں اور فجر کی جماعت جو ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں، یہ مجھے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو جس طرح روزے کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روزہ قضا کر دے غیر رمضان کے روزے چاہے ساری عمر کے رکھے، اس فرض روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بالکل اسی طرح آدمی نوافل جو ہے نفل اذکار جو ہے ذکر اذکار جو ہے زندگی بھر کرتے رہے، لیکن ایک فرض کی ادائیگی پہ جو ثواب ہے ساری زندگی نفل اذکار کرنے سے زیادہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں فرائض کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ آدمی اشراق کو بڑے اہتمام سے پڑھتا ہے، صلاۃ الحاجات کو بڑے توجہ اور دھیان سے پڑھتا ہے، صلاۃ التسبیح کو بڑے توجہ اور دھیان سے پڑھتا ہے، تہجد میں یہ پڑھنے کو بڑی فضیلت سمجھتا ہے، لیکن فرائض ہے نا، فرائض دو رکعت فرض فجر کے ان ساری نمازوں پہ سارے وظائف پہ بہت زیادہ بھاری ہے۔ جب فرض پڑھنے کی باری آئے تو ہم انتہائی توجہ سے دھیان سے کہ اللہ کے سامنے میں کھڑی ہوں، اللہ کی ہاتھ باندھ کے نگاہ جھکا کے میرا اللہ پاک مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے۔ نماز کے وقت میں اللہ رب العزت کی خاص رحمت جو ہے ہر بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک اپنے اور بندے کے درمیان کے جو نورانی پردے ہوتے ہیں ان سب کو ہٹا دیتے ہیں، اور بندہ جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ پاک اس کو توجہ سے سن رہا ہے۔ نماز کو بنانے اور سنوارنے کے لیے نماز کی جو روح ہے نا، روح وہ توجہ آدمی جو ہے اپنی نماز کو بنائے، اپنی نماز کو سنوارے، وہ بھی اپنی نماز کو بنائے اور سنوارے۔ ایک بزرگ سے انہوں نے بیان سنا، فرمانے لگے بھائی نماز ختم کرو گے تو دو میں سے ایک چیز ہوگی، یا یہ نماز تمہارے لیے تمہیں دعا دے گی یا یہ نماز بد دعا دیتی بھی جائے گی۔ نماز کو جو بنائے گا سنوارے گا اس کو دعا دے گی، جو نماز کو بے توجہی سے بے دھیانی سے پڑھے گا، جیسے بچپن میں نماز سیکھی 55 تک جو ہے وہی نماز چل رہی ہے، جیسے بچے بیچارے فٹافٹ وضو کر کے جھٹ پٹ جو ہے نماز پڑھ کے آتے کہتے ابو جی میں نے نماز پڑھ لی۔ اب ہماری نمازوں کا بھی آج ایسا ہی ہوگا تو کیا معاملہ ہوگا؟ میری مائیں بہنیں جو ہیں وہ بناؤ سوار کو اچھی طرح سمجھتی ہیں، مردوں کو کسی تقریب میں جانا ہوتا ہے وہ پکارتے ہیں آ جاؤ دیر ہو رہی ہے، ان کا بناؤ سنگار ختم ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ہمارا قیام، ہمارا رکوع، ہمارا سجود، ہمارا قاعدہ، ہماری تلاوت، ہماری رکوع کی تسبیحات، ہمارے سجدے کی تسبیحات ہیں، یہ ختم نہ ہو، اس میں دیر لگے۔ بنانا سنوارنا یہ ہے۔ سورہ نماز میں لکھا ہے کہ نماز میں جو ہے نماز جو ہے قانتین کی صفت کے ساتھ پڑھی جائے۔ قانتین کے معنی کیا ہے کہ لمبی رکعت کا ہونا، نگاہوں کو جھکانا، کندھوں کا نرم ہونا، اور جو ہے لمبی رکعتوں کا ہونا۔ اب بچپن میں ہمیں نماز سکھائی گئی الحمد للہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمد للہ کیف پڑھنی ہے، اور رکوع کے اندر 3 تسبیحات پڑھنی ہے، سجدے کے اندر 3 تسبیحات پڑھنی ہے، قاعدے میں جو احتیاط پڑھنی ہے، درود ابراہیم پڑھنی ہے، اور ربنا آتنا یا اللہم انی ظلمت نفسی پڑھنا ہے۔ اب 55 تک جو ہے ہماری نماز بالکل اسی ڈگر پہ چل رہی ہے۔ بچہ بیچارہ معصوم ہوتا ہے، ناسمجھ ہوتا ہے، ہم سمجھدار ہیں، اللہ نے اب ہمیں سمجھ دے دی ہے، ہمیں اعمال کا مکلف بنا دیا ہے، نماز کو اس کی شان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسی مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب ہمارے یہاں سے بہت سارے گھروں میں ماشاءاللہ روزانہ کی تعلیم ہوتی ہے، گھروں میں حکایت صحابہ میں ہم پڑھتے ہیں واقعہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 رکعت میں نوافل میں 6 پارے پڑھنا، اور فرماتے ہیں صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ 100 رکعت پہ تو رکوع کریں گے ہی، جب 100 رکعتیں ختم ہو گئی تو اتنا پڑھتے رہے۔ میں نے کہا 200 رکعت پہ تو رکوع کریں گے، اور جب 200 رکعت بھی ختم ہو گئی تو میں نے سوچا سورت کی ختم پر تو رکوع کریں گے۔
آپ نے سورہ ختم کری، اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد کہا اور سورہ آل عمران شروع کر دی، وہ ختم کری، پھر سورہ نساء شروع کری۔ دوسرے واقعہ لکھا حسن کا 4 رکعت میں جو ہے 3 سورتیں پڑھنا، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء پڑھنا۔ پھر فرمایا کہ جتنا لمبا آپ نے رکوع کیا اتنا ہی لمبا جتنا لمبا آپ نے قیام کیا اتنا ہی لمبا آپ نے رکوع کیا، جتنا لمبا آپ نے قیام کیا اتنا ہی لمبا آپ نے سجدہ کیا۔ تو ایک تو جو ہے ہمارا قیام جو ہے نا وہی بڑا، اب ہمیں سورہ بقرہ یاد نہیں، ہمیں سورہ آل عمران یاد نہیں، ہمیں سورہ نساء یاد نہیں، تو بھئی اگر ہمیں صرف سورہ علم تعالیٰ کیا ہے، سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک بھی یاد ہے، پھر بھی ہم اپنے قیام کو لمبا کر سکتے ہیں۔ علماء کرام سے پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ بھئی سنتوں میں، نوافل میں آدمی کو اگر صرف 10 صورتیں یاد ہیں، تہجد پڑھ رہی ہیں 2 رکعت، تو علم تعالیٰ کہ اسے والناس تک 10 کی 10 صورتیں پہلی رکعت میں پڑھ سکتی ہیں۔ دوسری رکعت میں جو ہے پھر وہی 10 صورتیں جو ہے لوٹائی جا سکتی ہیں اپنے مردوں کے ذریعے سے۔ ہم مفتیانہ کرام سے، علماء کرام سے نماز کو اچھے کرنے کے طریقے معلوم کر لیں۔ ہم اتنا نہیں کر سکتے تو چلو علم تعالیٰ کیف ہم نے پڑھی، اس کے بعد جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے لیلا کی قریش پڑھ لیں پہلی رکعت میں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آیت الذی پڑھ لیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے انا اعطینہ پڑھ لیں دوسری رکعت میں، پھر 4 صورتیں پڑھ لیں، قل یا ایھا الکافرون اذا جاء تبت یدا قل اللہ احد پڑھ لیں۔ ورنہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں 1,25,000 فرشتوں کا نزول ہوا۔ پوچھا یا رسول اللہ ان کا کیا خاص عمل تھا؟ فرمایا کہ ان کو سورہ اخلاص سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھا کرتے ہیں۔ ایک دوسرے صحابی کے بارے میں کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ وہ صحابی نے پوچھا بھائی اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے۔ دراصل اللہ اکبر یہ صرف کہنے سے جو ہے عمل کے اندر نہیں آئے گا کہ ہم ایک رکعت میں 10 صورتیں پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت میں 10 صورتیں پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ قیام جب لمبا ہوتا ہے نا، جس کے دل میں جتنا درجے کا اللہ سے تعلق ہوگا نا اتنا اس کا قیام جو ہے لمبا ہوگا۔ لیکن مشق کے ذریعے سے کہ اللہ ہمیں اپنے اس تعلق تک پہنچا دے، ہمیں اس سے جو ہے درجے تک پہنچا دے، اس کے لیے آسان اور سہل طریقہ یہ ہے۔ میں نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ اگر ہم پہلے رکعت میں سورہ فیل پڑھیں، علم تعالیٰ کیف پڑھیں، اس کے ساتھ ہم قل اللہ احد کو ملا سکتے ہیں، اور دوسری رکعت میں اگر ہم لیلا پڑھیں تو اس کے ساتھ قل اللہ احد کو ملا لیں۔ انہوں نے فرمایا بالکل جائز۔